بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر انسان ذہن میں آتا ہے۔ ایک صحابی نے نبی کریم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تب اللہ کے سوا اس دنیا میں کچھ نہیں تھا، پھر اس نے پانی پر اپنا عرش بنایا، گویا یہ اس کائنات کی ابتدا تھی۔ پھر اس نے قلم کو پیدا کیا، پھر اس کو حکم دیا کہ لکھ۔ قلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور علم سے قیامت میں ہونے والا سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ پھر آسمان اور زمین کی 6 دن میں تخلیق کی گئی۔ پھر یم سے آئے ہوئے ایک وفد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ہم آپ سے دین کی سمجھ اور قلم کی ابتدا جاننے آئے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تھا، پھر اس نے پانی پر اپنا عرش بنایا، پھر اس نے قلم پیدا کیا۔ اس قلم نے لوح محفوظ پر قیامت تک ہونے والے تمام واقعات لکھ دیے۔ پھر آسمان اور زمین کو پیدا کیا گیا۔ اس کی جو ترتیب ہمیں روایات سے ملتی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، یعنی کہ زمین بنائی، تو وہ تھر تھر کانپنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اتوار کے دن پہاڑ بنائے زمین کو سہارا دینے کے لیے، ایسے جیسے اس میں کھیل ٹھونک دیے، اس سے زمین ساکن ہو گئی۔ پیر کے دن اس میں درخت اگائے، منگل کے دن اس میں مصیبتیں، تکالیف، جراثیم اور بیماریاں بنائی۔ بدھ کے دن نور کو پیدا کیا اور جمعرات کے دن چوپائے بنائے، ان کو زمین پر پھیلا دیا۔ اور پھر جمعہ کے دن آدھی گھڑیوں میں عصر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسان کی پیدائش سے پہلے اس کی آسائشوں اور ضروریات کی تمام چیزیں پیدا فرما دی تھی، یعنی مخلوق کی ابتدا میں آخری نمبر پر انسان کو پیدا کیا گیا، اور نسل انسانی میں سب سے پہلی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی تھی۔ وہ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسانوں کی تخلیق سے پہلے جنوں اور فرشتوں کی تخلیق بھی ہو چکی تھی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں جن کا ٹھکانہ آسمان ہے اور جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جبکہ جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا، اور انسان کی تخلیق مٹی سے کی گئی۔ ابلیس جو کہ شیطان تھا وہ فرشتوں میں سے نہیں بلکہ جنات میں سے تھا، اس کی تخلیق آگ سے کی گئی۔ کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم کی پیدائش سے 2000 سال پہلے جنات کو پیدا کیا گیا، اور جب وہ فتنہ کے ساتھ حد سے زیادہ بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنا ایک لشکر روانہ کیا اور ان میں خوب جنگ ہوئی۔ فرشتوں نے جنات کو تہس نہس کر دیا۔ جنات نے بھاگ کر سمندر کے جزیروں اور غاروں میں پناہ لی، اور ان کے رہنے کی یہی جگہ ہے۔ ابلیس جو جنات کا سردار ہے، اس کا ایک تحت ہے جو کہ پانی پر ہے۔ ابلیس کا اصل نام عزازیل ہے، اس کی نافرمانی پر اس کو ابلیس کا نام دیا گیا۔ ابلیس کے تحت جس جگہ پر موجود ہے اس بات کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ خیر، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو جنوں کے ذریعے آباد کرنا چاہا تو انسان کی تخلیق فرمائی، کیونکہ جنوں میں اتنی فہم و فرست نہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جنوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا انسانوں میں سے ایک 10 سالہ بچے کے برابر عقل رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کر کے اس میں روح پھونک دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے فرشتوں نے فرمایا کہ کیوں ایسی مخلوق پیدا فرماتا ہے جو زمین پر فساد پھیلائے، اور ہم تیری تعریف اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کے ان سوالوں کے صرف 2 مقاصد تھے کہ کیا یہ بھی جنوں کی طرح زمین پر فساد برپا پیدا کریں گے، اور دوسرا یہ کہ کیا ہم سے تیری کوئی کوتاہی ہوئی ہے۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو زمین سے مٹی لانے کا حکم جاری کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پاس وہ مٹی لائی گئی۔ وہ مٹی اللہ تعالیٰ نے ساری زمین سے اٹھوائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آدم کی اولاد زمین کے رنگ کی ہے، بعض سرخ، سفید، سیاہ اور بعض اس کے درمیان۔
اس مٹی کو پانی سے تر کیا گیا تو یہ تیمیم بن گئی۔ قرآن مجید میں بعض جگہ انسان کی تخلیق کے لیے لفظ تراب آیا ہے، یعنی کہ خشک مٹی، اور بعض دفعہ تیم کا لفظ آیا ہے، یعنی کہ بھیگی ہوئی مٹی۔ جب پانی کو مٹی سے دھویا گیا تو وہ لیس بن گئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم کا ڈھانچہ تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرشتوں کے ہاتھوں میں نہیں دی، بلکہ خود اسے ایک مورتی میں ڈالا اور اس کے بعد اس مٹی کو ایک مدت تک ایسے ہی چھوڑے رکھا، یہاں تک کہ وہ مٹی خشک ہو گئی اور پھر سیاہ ہو گئی۔ پھر اس میں سے بدبو آنے لگی، پھر وہ کھنکھناتی مٹی بن گئی اور پھر آخر میں آگ میں پکی مٹی کی طرح بن گئی، جسے قرآن پاک میں فخار کہا گیا ہے۔ اس مٹی کے لیے قرآن مجید میں کچھ اور الفاظ میں ملتے ہیں، مثلاً ہمایوں یعنی سیاہ مٹی، مسنون یعنی بدبودار مٹی، سلاسل یعنی کھنکھنا کر بولنے والی مٹی۔ تخلیق آدم اللہ تعالیٰ کا ایک کرشمہ ہے۔ انسانوں کو ایک بہترین شکل عطا کی گئی۔ اس وقت انسانوں کا قد بہت زیادہ لمبا تھا، پھر آہستہ آہستہ گھٹتا گیا۔ انسانوں میں سب سے لمبا قد حضرت آدم علیہ السلام کا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم کا قد 60 ہاتھ یعنی 60 میٹر لمبا بیان کیا گیا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا پتلا بنا کر اس کو خشک ہونے کے لیے رکھا تو ابلیس اس کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ وہ اس کو ٹھوکر مارتا تو اس میں سے ایسی آواز آتی جیسے خالی مٹکے میں سے آتی ہے، اور اس نے دیکھا کہ یہ ڈھانچہ پیٹ والا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ یہ مخلوق اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پائے گی۔ آدم علیہ السلام میں روح ڈالنے سے پہلے فرشتوں کا گزر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس سے ہوا تو ابلیس بھی وہی چکر کاٹ رہا تھا، تو وہ گھبرا گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ابلیس اس کو ٹھوکر مار کے کہتا ہے تجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہوا ہے، اور وہ ڈھانچے کے ذریعے اس کے منہ کے اندر جاتا اور کمر کے رستے باہر آ جاتا۔ پھر اس نے فرشتوں سے کہا اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر مجھے اس پر مسلط کیا گیا تو میں تو اسے ہلاکت میں ڈال دوں گا، اور اگر اس سے مجھ پر مسلط کیا گیا تو میں اس کی نافرمانی کروں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ابھی حضرت آدم میں روح پھونکی نہیں تھی، تب سے ابلیس کی انسان سے عداوت دشمنی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی تو فرشتوں نے حضرت آدم سے کہا الحمدللہ کہہ دے، تو انہوں نے کہہ دیا۔ اللہ کی اس تعریف کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا رب تجھ پر رحم فرمائے۔ جب روح ان کی آنکھوں میں داخل ہوئی تو وہ جنت کے پھلوں کو دیکھنے لگے اور غور و فکر کرنے لگے۔ پھر روح پیٹ میں داخل ہوئی تو کھانے کی فکر کرنے لگے، یعنی ابھی روح ٹانگوں تک نہیں پہنچی تو بھوک کی فکر ستانے لگی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک آنے والے تمام انسان باہر آ گئے۔ آدم علیہ السلام کی تمام اولاد ان کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ یہ بات قرآن اور احادیث میں بھی واضح ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے بھی یہ اقرار لیا کہ میں تمہارا رب ہوں، تو پھر تم ان دونوں کا جواب دو کہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو ہم نے کہا تو ہی ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ ابلیس کے علاوہ باقی سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا تجھے کس چیز سے نے سجدے سے روکا ہے؟ تو ابلیس نے جواب دیا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس سے مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سرکشی پر اسے سزا دیتے ہوئے کہا اسے جنت سے نکال دو، تجھے کوئی حق نہیں کہ تو جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ ابلیس نے کہا مجھے قیامت تک مہلت دے دے، یا مجھے اتنی لمبی عمر دے دے جب تک انسانوں کو دوبارہ زندہ نہ کیا جائے۔ تب تک اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مہلت دی۔ پھر اس نے کہا میں قسم کھاتا ہوں میں انسانوں کی گمراہی کے لیے تیرے سیدھے رستے پر بیٹھ جاتا ہوں، پھر میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے اور ان کے پاس آؤں گا، پھر تو ان کو شکر گزار ہرگز نہیں پائے گا سوائے ان کے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، اور وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل و خوار کر کے جنت سے نکال دیا اور کہا کہ میں ایسے تمام لوگوں سے دوزخ کو بھر دوں گا اور میرے بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا۔ اس طرح یہ واضح ہوا کہ پہلا گناہ تکبر تھا، اسی طرح تمام گناہوں کی جڑ تکبر ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جاہل نہیں بلکہ علم والا پیدا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح نہیں تھی پھونکی
تو اس نے کہا جاؤ فرشتوں کو السلام علیکم کہو۔ تو پھر فرشتوں نے اس کے جواب میں وعلیکم السلام کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیری اور تیری اولاد کے لیے تحفہ یعنی ہدیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے ہی تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان کی ہر چیز کا نام اور استعمال جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھے تو وہ نہیں جانتے تھے۔ پھر حضرت آدم سے پوچھا تو انہوں نے تمام چیزوں کے نام بتائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے جو کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ پھر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو ان کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا، پھر ان کا ہم سفر بنایا۔ ان کو جب حضرت آدم نے اپنے پاس بیٹھے دیکھا تو ان سے پوچھا تم کون ہو؟ تو حضرت حوا نے کہا میں عورت ہوں۔ حضرت حوا اور حضرت آدم جنت میں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا اور پھر شیطان نے ان کو گمراہ کرنا شروع کر دیا اور انہیں اسی پھل کو کھانے پر مجبور کیا جسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ شیطان نے جھوٹی قسمیں بھی کھائی اور ان کو پھل کھلا دیا اور وہ یہ پھل کھا کر اللہ کی نافرمانی کے مرتکب ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے نور کا لباس لے لیا تو وہ برہنہ ہو گئے، تو وہ اپنے آپ کو پتوں سے ڈھانپنے لگے، لیکن اس گناہ کے بعد غرور اور تکبر کی بجائے وہ اللہ سے معافی مانگنے لگے اور اس کی مغفرت کے طلبگار ہوئے۔ اس طرح یہ بتایا گیا کہ خطا انسان کی فطرت کا حصہ ہے کیونکہ وہ فرشتوں کی طرح معصوم نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا اور پھر یہ بتایا گیا کہ خطا انسانی فطرت کا حصہ ہے، وہ فرشتوں کی طرح معصوم نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور بی بی حوا کو جنت سے نکال دیا۔ جب ان کو جنت سے نکالا گیا تو وہ زمین پر اتر آئے اور شیطان بھی ان کے ساتھ تھا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا نے رب سے معافی کے کلمات سیکھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم ہند میں اترے اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ پھر وہ ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے اور آخرکار میدان عرفات میں ایک جگہ ان دونوں کی ملاقات ہوئی۔ حضرت حوا نے 20 ولادتوں میں سے 40 بچوں کو جنم دیا۔ ہر ایک جوڑے میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی۔ سب سے پہلا جوڑا حضرت قابیل اور ان کی بہن کامین کا تھا۔ اسی طرح زمین پر نسل انسانی کی پیدائش شروع ہو گئی۔